رسول ساری پیروی کا کرتا ہے اگر آپ پردے کی حمایت کرسی آپ کی پردہ ہونا چاہتا ہے وہ اپنے رب دی کہ اپنے نبی پاک کی حمایت کیا کرتا ہے اور مرضی ہے کہ جدی حمایت کرے اور مہر علی شاہ تاجدار کونی کتاب ہے سیرت نبویہ الافادات مہر کیونکہ میں دس ہے کہ سنیہ ساڑھا مذہب ولیاں والا دساں کیڑے ولیاں والا ہے جی ساڑھا مذہب سچے سنیہ کے راضی ہے خدا اس مذہب وچ رکھا ہے اولیاء اور سنیہ کے پیر سونے سنیہ دا پیر ویکھو باہو سلطان اوتوں سے مجھ ڈیرا لایا خواجہ سلیمان بیٹھا گولے وچ مہر علی شاہ اس مذہب وچ رکھا ہے اولیاء اور سنیہ دے پیر سونے اور حضرت پیر مہر علی شاہ بیان کر رہے ہیں اولاد مطہرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی سی نبی پاک کی اولاد میں سے ایک حضرت قاسم ہے جن کے نام پر نبی پاک کی کنیت ابو القاسم ہے حضور کو ابو القاسم کہا کرتے تھے صاحبزادیوں میں اور آگے ابو عبداللہ اور عبداللہ طیب اور طاہر ہر دور اسی لقب کے اسی کے لقب ہے ایک دور میں طیب اور تھے یعنی ایک بیٹے نبی پاک حضرت قاسم دوسرے حضرت عبداللہ اور بڑھتے جائے تیسرے حضرت طاہر کتنے ہو گئے ترے بیٹے ایک بیٹے حضرت ابراہیم میں حضرت ماریہ قرطیہ دی وطن مبارک میں جو پیدا ہوئے چار بیٹے نبی پاک سرکار دے اور صاحبزادیاں حضرت بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا حضرت بی بی رقیہ پاک سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ ام کلثوم پاک سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک کی صاحبزادیوں میں سے چھوٹی صاحبزادی تھی صاحبزادے اسلام سے پہلے طفولیت میں فوت ہوئے اور صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور مسلمان بھی ہوئی میرے نشاہ کا بیان سنا رہے ہیں پریشانتی اور سبحان اللہ اور یہ جماعت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وطن مبارک سے پیدا ہوئی ہے جی وہ بی بی پاک جنہوں نے اپنا کام من دھن سونے نبی کو ہر شہر قربان کر دیا پھر رب نے انہوں شان بھی دیتی ہے کہ جب دنیا کو جان لگیا نے وقت مثال آیا پاک حضرت خاتون جنت دی امی پاک یعنی کہ صاحبزادے کے صاحبزادیاں ایک حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے باقی سارے حضرت بی بی خدیجہ پاک دی حضور دی اولاد سیدہ خدیجہ نے وطن مبارک بچوں نے کہ جب آپ کا وقت مثال آیا نا کہ آپ نے اکھوں میں آنسو آ گئے سونے نبی پاک مدینے کے تاجدار کو جدا ہو رہی ہیں ہر بیوی اور خامن کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے کہ قربان جاواں جدا خامن نبیوں کا سرکار ہو اس بیوی نو کتنا چاہتے ہیں آپ کے ماں اسی دنیا کو جا رہی ہیں مدینے کے تاجدار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میری بھی آخری خواہش ہوئے کہ 10 عرض کردیاں نے سونے مدینے کے تاجدار میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دستا حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی امی جان نے کولن ایک گھر نے سنائی جانا کہ تاکہ امی پاک بھی گھر سناما بیٹی پاک بھی سناما دونوں دل کو خوش ہو جاتے آپ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا جڑی چادر سونے نبی اللہ کی وہی نازل ہونے میں لے رکھتے کر دے سن وہ چادر اگر میں کفن میں مل جاوے کہ میں حضور نے شکر ادا کہ حضور دی بیٹی نے آن کے جو مدینے کے تاجدار نے دسیا آقا نامدار نے فرمایا بیٹی جا رہے لے چادر اپنی ماں کو ہونی دے کے اپنی اکھاں کے سامنے ہوئی اور روح نکلن تو پہلے میں محمد کی چادر مبارک
اسی کملی نہیں کہاں گے، اس واسطے کہ کملی کا لفظ اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا ہے، اور مفتی صاحب نے انہیں تحقیق فرمائی ہے کہ کملی کا لفظ چھوڑتا ہے کہ نبی کی شان بڑی ہے۔ اس واسطے کہ اسے مفتی جمعہ صاحب کی گھر نہیں، سنیاں نے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہی گل ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کملی کا لفظ بولنا چھوٹا لفظ ہے، نبی کی شان بڑی ہے، کون سمجھان واسطے بالکل آسان مانی دسیا ہے۔ توجہ نہ بولو سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار کی چادر نو آخو نورانی چادر، میرے نبی نے وہ نورانی چادر جدوں اپنی بیٹی کو دیتی، جدوں گئیاں نے اللہ نے فرشتہ جبرائیل امین جبرائیل جا میرے معبود نے دس دیا مدینے کے تاجدار سنیا تسی اپنی چادر نہ دیو، سونے محبوبہ اللہ سونا فرماتا ہے اس بی بی نے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بڑے مالدار سن، تے پھر جڑا مال والد صاحب فوت ہو گئے سارا مال بی بی پاک نے کول آیا، سہیلیاں ناراض ہو گیا، انہاں آکھیا مکے دے سردار نال تو شادی نہیں کیتی، ایک یتیم نال شادی کیتی آ، یعنی نبی پاک نال جو نکاح کیتا نے، تے سہیلیاں ناراض ہو گیا، انہاں آکھیا پاویں سارا کمانا چھوڑ جاوے میرے مدینے والا مل جا۔ اور مال جڑا سی آکھے یا رسول اللہ میں بھی تہاڈی میرا مال بھی تہاڈا۔ توجہ کرے ذرا سونے نبی پاک دے دین دے اوتے اج اس مسلمان جمعے دا دیہڑا ہوئے تے مسجد واسطے تکھنیاں وچ 10 یا 50 روپے دا نوٹ آوے تے کوئی کڈا 100 کڈا تے 500 دا آ جاوے، پر قربان جاواں بی بی ہو کے اے جی بی بی ہو کے سبحان اللہ سارا مال نبی تے رب دے دین واسطے قربان کرا۔ کو شان کی ملی ہے، جبرائیل امین آنے دسیا نوری فرشتے نے سرکار سونیا رب فرماندا ہے اسی چادر نہ دیو اسی جنتی کفن عطا فرماواں گے۔ تے او بی بی پاک نے سبحان اللہ سچی ماں پہلی ماں کفے امن و امان سبحان اللہ۔ تے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ آپ میرے آقا کی پیدا وچ رضی نے اکھاں وچ آنسو آئے، میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے، فرمایا عرض کی نہیں ہے نہیں کچھ غم مجھے سرتاج اپنی جان جانے کا ہے، بس غم آپ کے دن رات کے صدمے اٹھانے کا، یا پھر اس لیے سرور کونین روتی ہوں کہ اب محبوب کے نالین پاس دور ہوتی ہوں، میں باندھی آپ کی ہوں بھولنا شاہ میرے آقا شفاعت حشر میں باندھی کی فرمانا میرے آقا۔ قربان جاواں مہر شاہ سرکار پر لکھتے ہیں سبحان اللہ، اگر تفسیر بھی کیتی ہے حضرت بی بی زینب پاک ابو العاص نے نکاح رشتہ انہاں وچ ایک بیٹا پیدا ہویا جس دا نام علی، اور ایک بچی پیدا ہوئی جس دا نام سیدہ بی بی امامہ، اور حضرت مولا علی جب بچی جوان ہوئی سونے نبی نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے بعد اس بچی کا نکاح سیدنا مولا علی سرکار کے نام فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین مولا علی کی نکاح بھی تھی، اور انہوں نے توجہ کرے ایک پتر حضرت امام حسن، ایک پتر حضرت امام حسین، ایک پتر جڑا نہیں دسیا گیا حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ یعنی امام حسن آج کل صرف حسین پاک نہیں ذکر خیر ہو رہا ہے نا، لیکن حسین پاک چھوٹے نے، امام حسن نبی پاک کے بڑے نواسے نے، اور بھی ہے جڑا جڑے بچپن میں فوت ہو گئے تے نام ہی نہیں لینا، میرے نشان لکھ رہے ہیں فرمایا وہ کون تھے؟ حضرت محسن تھے، ترے بھرا امام حسن امام حسین کے نام ہے محسن، اور حضرت بی بی رقیہ قبل بلوغ فوت ہوئی، اور بی بی زینب پاک کو عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں لائے، اور حضرت زینب بن جعفر کے پاس فوت ہوئی،
حضرت یعنی بیوی زینب کو عبداللہ بن جعفر نے کہا ملائے ان سے علی نام صاحب زیادہ رکھے ہوئے اور سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جعفر کے پاس آپ کا وصال ہوا اور اگے توجہ کرے آگے حضرت بی بی ام کلثوم کی اور مولا علی کی بیٹی کی گل ہو رہی ہے آپ سرکار جنہیں نے حضرت عمر پاک نے نکاح رچائیاں نے سیدنا مولا علی نو عمر پاک نے آکھیا سی اے علی میں سنے نبی کا فرمان کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ہر رشتہ ختم ہو جائے گا پر میں محمد کا نسب بھی سلامت رہے گا نسبت بھی سلامت رہے گا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسی حضوری گھر کی بیٹی ہوئے کہ مولا علی سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح میری گھر میں مولا علی اور میرے شاہ صاحب کی غلط مولا علی سرکار کا کم ہے جنہوں بیان کرنے والے میرے علی سرکار آیا مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم نال کیتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی نکاح دشمناں نال کیتے جاندے نے یا پیاریاں نال کیتے جاندے نے معلوم ہویا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی اور سونے نبی پاک کی شامزادی حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک امیر المومنین عثمان غنی کے پاس تھی ان میں سے ایک صاحبزادہ عبداللہ پیدا ہوئے تو بچپن میں فوت ہو گئے اس کے بعد حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم یعنی نبی پاک کی دو بیٹیاں جڑیاں سن انہاں دا یک بات دیکھیے یعنی دنیا کو پردہ کر کے دوسری نے کہا حضرت جناب سیدنا عثمان غنی نے میرے تے تواڈے نبی نے کیتا ہے اور حضور نے کی فرمایا فرمایا اے علی اے عثمان غنی اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں محمد ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دوں یہ بھی میری گل نہیں سوائے کے محرقہ امام ابن حجر حیثمی وقتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ ہے انہاں کی گل ہے انہاں بھی اور کتابوں والے بھی بیان دیتا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اور قربان جاواں کام کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی کو جڑے بد نصیب نبی پاک نو نور نہیں منتے عثمان غنی کو ذل رہن کے نے کہیں کہتے ہو جس نبی دی بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح وچ آون عثمان غنی تو نوراں والا بن جاوے اس نبی نے اپنے نور ہونے کی شک ہو سکتا ہے جی اسی کہتے ہیں کہ بیٹیاں نکاح وچ آون تے عثمان غنی ذل رہن تو نوراں والے بن جاون تے پھر اپنا بیٹا وہ نبی آپ نور علی نور انہاں دے وچوں چھوٹی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا توجہ فرمائے جب مختصر وقت میں آپ کا ذکر خیر کرنا چاہنا سبحان اللہ میرے پاک نبی کی چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہاں نے بہت سارے لقب میں میرے پاک نبی سرکار دی بیٹی نو بطول کا لقب بھی ملیا زہرا دا لقب بھی ملیا زہرا جنت کی کلی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنی آئے جب میرے پیٹ کے اندر میری پیاری بیٹی موجود سی میں جنت کی خوشبو آندی سی جب آپ پیدا ہو گیا تو سونے نبی پاک انہاں کے سر مبارک نال اپنا نک مبارک لا کے خوشبو سنگ دے نے کملی والے آقا فرماندے نے اے فاطمہ کرو مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے بات والا حضرت امام اہل سنت سنیاں دے امام نے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہرا ہے علی جس میں روایت ہے حضرت حضرت رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے اجازت دو میں نبی پاک کی خدمت میں جاؤں آپ کے ساتھ مغرب
آپ سے عرض کروں میرے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی آپ نے مغرب پڑھی حتیٰ کی عشاء پڑھی پھر حضور واپس ہوئے میں آپ کے پیچھے حضور نے میری آواز سنی تو فرمایا یہ کون ہے کیا ہوگا کیا میں نے کہا ہاں فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخشے اور سونے نبی نے حضرت کی حضیفہ کی فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اس نے یعنی اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے حضور نے فرمایا ایک فرشتہ آج آیا دنیا پہ جس کو پہلے زمین پہ کبھی بھی نہیں آیا تو فرشتے کیا سونے ربا میں اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام بھی کرنا چاہنا تے بشارت بھی دینا چاہنا خوشخبری دینا چاہنا کہ فرمایا ایو سلم علی و یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہنے سونے رکھو میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہنا اور مجھے بشارت دے اور میں چاہنا کہ تیرے نبی کو بشارت کچھ خبری دے وہاں کے لیے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اے نبی سونیا اللہ نے تھوڑی چھوٹی بیٹی نو جنتی لوگوں کی بیویاں دا سردار بنا چھڑیا تے انہاں دے بچیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا سونے نبی کا فرمان ہو گیا وقت دامن اتنی وسط نہیں سونے نبی پاک کی پیاری رکھتے جگر سبحان اللہ فرمان جاؤ منادی کی عبادت بھی بے مثل و بے مثال منادی کی عبادت بھی بے مثل و بے مثال صفات بھی بے مثل و بے مثال حیات پاک دامنی دی کوئی مثال نہیں میں اگر کس طرح کھتے غلط بھی ہوئے گا زندہ رہنا بھی بے مثل و بے مثال دنیا کو جانا بھی بے مثل و بے مثال اور حضرت امام بن حجر حیرمی مکی کی حکر سنائی جاؤں آپ فرماندے نے فرمایا ابو ایوب سے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی روز عرش کی دو پتنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دی بیٹی جنت دی اندر کل سلام دے سن گزرن والی ہے 70,000 نوکرانیاں دے نال جڑیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں دے وچوں نے بجلی دی طرح گزر جان دیا گیا دی شان ہے پر میدان محشر وچ کھڑے ہون والے نوں حکم ہوئے گا یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم اور اپنی آنکھاں بند کرو تے اپنے سراں نوں جھکا لو اج اللہ دے نبی دی آقا خطاب نبی دی چھوٹی بیٹی سیدہ پاک دا اپنے صراط گزر ہون والا ہن فرمان جاوا شان ہے سبحان اللہ تے کیوں نہ آکھیے علامہ اقبال کلندر لاہوری دی زبانی کہ مریم سے شیرہ فضل جنت جنو آپ دنیا میں پردہ کیتا فرمایا مولا علی نو فرمایا میرے جنازے دی چارپائی کے اوپر یعنی ایسا کام کرنا ہے پھر بیٹیاں نے دسیا کہ حبشے دے اندر ڈنڈے لا کے تے اوپر چادر پا دے رہے جے میت دا جسم بندے نو سمجھ نہیں لگتی ہے جی کو دی جان پڑتال نہیں ہوندی آپ نے فرمایا اے علی میرا جنازہ رات دے وقت اٹھانا صحابہ کرام تے الزام لایا دیکھو جی انہاں آکھیا صدیق اکبر دی فاروق اعظم جنازہ نہ پڑھن او بھائی مانو جنہاں نوں مولا علی تیاں دے رہے نے او مولا علی دے دشمن نے گل ایسی کہ غیرت والے نبی کی بیٹی جو غیرت والی تھی محفل میں بیٹھے تھے صحابہ حضور نے فرمایا صحابہ آج میرا تمہارے کو ایک سوال ہے 5 دن پاک دے رہنا کہ تمہارے 5 منٹ ہو گئے کہ ناراض ہو گئے میں بالکل مکان لگا سونے نبی نے فرمایا یہ دسو کائنات میں سب کو چنگی بی بی کیڑی ہے آپ جواب نہ دے سکے
سونے نبی مولا علی اپنے حضور نے اجازت دیو میں ہمیں جواب لے کے آنا ہے مولا علی گئے جناب تو سڑیاں غیرت والیاں لیکن وقت کے دامن کے طریقوں سر نہیں سی مولا علی سرکار گئے جنہیں دسیا سیدہ خاتون نے آپ نے فرمایا علی کی اوکھا سوال ہے جاؤ حضور کی بارگاہ جناب کرو کائنات میں چنگی بی بی اللہ شان والی بی بی ہوئے جڑی نہ کسے غیر بندے نہ تکے تے نہ کوئی غیر بندہ انہوں تکے مولا علی مڑ کے انہاں کے سونے مدینے والے جواب حاضر ہے علی نے فرمایا علی دس جواب دیتا میرے تے تیرے نبی مسکرا پے حضور نے فرمایا علی جواب تیرا نہیں شانہ والے نبی کی شانہ والی بیٹی کا جواب ہے تے قربان جاواں اج دیاں بیٹیاں تے کہندی ہیں نا اسی اگے ہونا فرنٹ سیٹ تے بننا مرد پیچھے ہون گے لیکن اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد حکم دینا والی مرد کو رب کے رکھے یہودیاں عورت کو کے رکھے ایسا رب دی چھوڑی یہودو نصارہ بھی کر منی تو ذلیل پہ ہونے ہیں پر قربان جاؤں میرے نبی کی بیٹی تو حضرت سیدہ خاتون جنت مولا علی جا رہے ہیں سیدہ خاتون جنت نے آکھیا علی اے علی پاک میں پیچھے اس واسطے نہیں چھوڑتی کہ میرے کلمہ کے نشان اس مٹی کے لگن کے پیچھے غیر بندہ آوے او دے قدم میرے قدمہ میرے نشان والی جگہ تے پہ جاون میری غیرت کے بعد دوبارہ نہیں کرتی تاں کر کے انہاں آکھیا مولا علی نو تسی پیچھے چلو جتھے میں قدم رکھا ہوں تے تسی قدم رکھو تاکہ حضور دی بیٹی کی کلمہ کے نشان بھی کوئی نہ کر سکے اور جب بی بی ایڈی غیرت والی سی تاں کر کے فرمایا جنازہ رات دے وقت اٹھایو کہ جے سیدہ خاتون جنت نو کہنے نہیں بیٹھے گا انہاں دے جسم انہاں دے جنازے میں بھی غیر بندہ نہ بیٹھے سبحان اللہ پھر اکھنا پہنتا ہے جب کبھی خیرت نسواں کا خیال آتا ہے جب کبھی خیرت نسواں کا خیال آتا ہے سیدہ سہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے علامہ اقبال فرماندے نے فرمایا اے کائنات میں بڑی بڑی بیبیاں پر مریم سے شک نسبت عیسیٰ عزیز ایک بی بی کائنات میں جو آئی جناب بی بی مریم پاک ہے عیسیٰ پاک سے امی پاک ہے ایک بی بی کائنات میں جو آئی ہے اور ایک بی بی مریم شک نسبت فاصلہ کلام ہے مریم پاک کو ہستی ہے جنہوں ایک نسبت حاصل ہے اور کیلی نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ پاک دی امی ہے اور ایک کائنات کے اندر وہ بی بی آئی ہے جنہوں ایک نہیں کرائے نسبت حاصل ہے اور سہ نسبت حضرت سہرا عزیز کائنات کے اندر پیٹ میرے نبی کی بیٹی ایک ہوئے جنہوں کرائے نسبت حاصل ہے تکرائی بڑی نشان پہلی نسبت کے لیے فرمایا نور چشم رحمت میرے تیرے نبی دیا کھانا نور آئمان اولین و آخرین ایک پہلی نسبت ہے کہ دو جہاں دے سرکار دیا کھانا نور دوسری شان نمکے ملیے بانوے تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا دوسری نسبت انہوں نے رسلے کے مولا علی شیر خدا نے گھر والی ہے اور تیسری نسبت یہ کہ مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرمایا عاشق بڑے بڑے ہوئے نے اور عاشق کا دیش قافلے دا سردار نواب حسین ہے جی مولانا عاشق سبحان اللہ عاشقاں دے قافلے دا سردار پاک حسین نے کہ اس سردار دی اماں سیدہ خاتون نے جنت پا کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ شان کے مقام عطا فرمائی اور عبادت کی سبحان اللہ علی نبی مریم ٹی وی تو روان نے ملتی آپ سرکار سردیاں دی لمبی رات عبادت
جاندیاں نے رات مک جاتی ہے آپ ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا ہے جی سخاوت کی بھی مثال ہے ترے دن منگن والا آیا تو کیا پیسے روزہ رکھ کے منگن والے کو دے دیتا آلے بیٹھ کے کسی کھانے تو سنوں بہت سارے سبق ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو پسند عمل کی توفیق نہ فرمائے بادشاہ کی طرز ایک شعر سے پڑھنا چاہنا کہ ناراض نہ ہوگا عقیدہ بھی دسنا چاہنا کہ کئی بد نصیب کے اندر میں ناری کربلا میں یہ ہو گیا ابھی آپ کی بیٹیوں کے پردے اتر کے ماذ اللہ استغفر اللہ بکواسات کر دینے لیکن آپ ساڈا عقیدہ سنو اسی کیا ہمیں اور یارمو اگر نبی کی بیٹیاں نے پردے رہ گئے تو ساڈے کو ہریاں اتنا کتنا سلامت رہ گیا اور نبی پاک دی بیٹیاں دی اتنا سلامت نے تاں یہ میریاں توڑیاں بھی سلامت ہیں سونے نبی نے دس دیتا جڑا بندہ اپنی بیٹی نو میں محمد کی بیٹی کے پیچھے چلاوے گا اور دے واسطے بھی رحمت بن جائے گی اگلے گھر جائے گی دے واسطے بھی رحمت بن جائے گی لوگوں واسطے صرف ایک قابل عبرت کی شعر ہے کہ سہرا پاک